بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا ٹاپک شاب ابی طالب کا پارٹ 2 ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ علامہ سلمان ندوی خطبات مدارس میں لکھتے ہیں کہ سنسکرت کی ایک پرانی کتاب ابھی ماں ہے، جس میں لکھا ہے کہ مالا بار کے راجا نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ مالابار کے اسلام لانے کا سبب شق القمر کا موضع بیان کیا جاتا ہے۔ موضع شق القمر کا واقعہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہے۔ دشمنان اسلام کو محض دشمنی کی بنا پر اسلامی روایات کو جھٹلانے اور تردید کرنے کی عادت رہی ہے۔ انہوں نے معزز شق القمر کے واقعے پر بھی اعتراض کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند پورے عالم میں طلوع ہونے والی چیز ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا کی تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہونا ضروری تھا۔ یہ ان لوگوں کی جہالت کی باتیں ہیں۔ اول تو وہ تصنیف و تالیف کا دور ہی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ کہ چاند ہر وقت پورے عالم میں طلوع نہیں ہوتا، کہیں دن ہوتا ہے تو کہیں رات۔ شق القمر ہونے کے وقت جہاں کہیں دن تھا تو وہاں اس کے نظر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب عرب میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن، اور امریکہ کا ظہور تو شق القمر کے صدیوں بعد ہوا۔ اسی طرح رات کے اوقات میں بھی مختلف ہوتے ہیں، کہیں اول رات ہوتی ہے تو کہیں درمیانی اور کہیں آخری شب۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ چاند مکہ معظمہ کے قریب منی میں شق ہوا تھا، یعنی وہاں کے لوگ دیکھ سکتے تھے، لیکن بہت سے لوگ اپنے کاموں میں تھے، بہت سے سو رہے تھے، بہت سے گھروں میں تھے، دکانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پہلے سے کوئی اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی کہ دیکھو آج رات چاند پھٹے گا۔ چاند تھوڑی دیر کے لیے پھٹا اور تھوڑی دیر میں دونوں ٹکڑے ایک جگہ ہو گئے۔ جن لوگوں کو اس کا پھٹا ہوا دکھانا مقصود تھا ان لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی انہیں یقین نہ آیا۔ انہوں نے اس کو جادو بتلایا۔ آنے والے 8 مسافروں کی اس واقعے کی تصدیق کے بعد کسی نے مانا تو کوئی اسے پی گیا۔ اگر تسلیم کر لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا پڑتا، اور یہ انہیں گوارا نہ تھا۔ پھر کیوں کتابیں لکھتے اور شہرت دیتے، لیکن پھر بھی معزز شق القمر کا تذکرہ تاریخ فرشتہ میں موجود ہے۔ صاحب فیض الباری صفحہ نمبر 60 اور 4 میں فرماتے ہیں، دیکھیے سورج تو چاند سے بہت بڑا ہے، لیکن ہر وقت پورے عالم میں وہ بھی طلوع نہیں ہوتا، کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔ اس کے گرہن ہونے کی خبریں بھی چھپتی رہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت فلاں ملک میں گرہن ہوگا۔ بے وقت پورے عالم میں گرہن بھی نہیں ہوتا، اور جہاں کہیں گرہن ہوتا ہے وہاں بھی ہزاروں آدمیوں کو خبر نہیں ہوتی کہ گرہن ہوا تھا۔ پہلے سے اخبارات میں اطلاع دی جاتی ہے، اس پر بھی سب کو علم نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں کب گرہن ہوا اور کتنی بار ہوا تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں بتا سکتے۔ اور وہ کون سی کتاب ہے جس میں تاریخ وار سورج گرہن ہونے کے واقعات لکھے ہوں؟ جب آفتاب کے گرہن کے بارے میں زمین پر بسنے والوں کا یہ حال ہے جو بار بار ہوتا رہتا ہے، تو چاند کا پھٹنا جو ایک بار ہوا تھا اور عرب میں ہوا، عشاء کے وقت ہوا اور ذرا سی دیر کو ہوا، اسی وقت پھٹ کر دونوں ٹکڑے مل گئے، تو اس میں بے یقینی کیوں؟ علماء نے فرمایا ہے کہ شق القمر کا موضع ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو کہ آج تک کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔